شیخ میرا سوال ہے کہ پہلے جو نکاح ہوتی تھی وہ پہلے لڑکی کے پاس جا کر نکاح پڑھوایا جاتا تھا، لیکن آج کے جو زمانے میں جو ابھی جو چل رہی ہے، ابھی ہم ان کے والد سے صرف اجازت لے لیتے ہیں، لیکن جو محلے والے ہیں، تو آج کے جو ماحول ہے اس میں اس چیز کے لیے اعتراض ہے. یہاں پہ کیا کرنا چاہیے شیخ؟ ماحول کو دیکھ کر چلنا چاہیے یا پھر احادیث کو دیکھنی چاہیے؟ کیونکہ کو دیکھا جائے تو یہ کہیں سے بھی نہیں پایا جاتا ہے کہ لڑکی کے پاس جا کر نکاح پڑھوانی چاہیے. تو کیا کرنا چاہیے شیخ؟ نہیں اب نہیں میں شیخ آپ کے نہیں. سوال سے جو سمجھا ہوں، اب جو سمجھ میں آئی ہے جی بات، کہ کئی سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب نکاح پڑھانے کا ٹائم آتا ہے تو مولانا صاحب رجسٹر لے کر ٹوپی لگا کے لڑکی کے پاس جاتے ہیں اور لڑکی سے پوچھتے ہیں قبول ہے. یہ طریقہ بدعت ہے. پہلے تو یہ لغو ہے، ایک لغو عمل ہے جس پر مولانا صاحب کو سزا بھی دینی چاہیے، ایک لغو عمل ہے. اور دوسرے یہ بدعت ہے. کیوں لغو ہے؟ لغو اس لیے ہے کہ ایجاب و قبول، نکاح میں ایجاب و قبول ہوتا ہے نا. نکاح کی مجلس میں کیا ہوتا ہے؟ جو مولوی صاحب ہوتے ہیں لڑکے سے کہتے ہیں کہ فلاں لڑکی آپ کی نکاح میں دے رہا ہوں، آپ کو قبول ہے؟ وہ کہتا ہے قبول ہے. تو جو مولانا صاحب نے بولا اس کو ایجاب کہا جاتا ہے، جو اس دولہے نے یا لڑکے نے کہا اس کو قبول کہا جاتا ہے. یہ جو مولانا صاحب ہیں ان کی حیثیت کیا ہے؟ ظاہر ہے لڑکی ان کی تو نہیں ہے، یہ تو باہر کے آدمی ہیں. ان کو کیا حق ہے کہ یہ لڑکی دے دے کسی کو؟ ان کو تو کوئی حق نہیں ہے. تو مولانا صاحب کس حیثیت سے نکاح پڑھاتے ہیں، یا مولانا صاحب کس حیثیت سے کہتے ہیں کہ یہ لڑکی میں آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں؟ مولانا صاحب دراصل وکیل ہوتے ہیں لڑکی کے باپ کے. اصل ولی جو ہے لڑکی کا باپ ہے. لڑکی کے باپ نے مولانا کو اپنا وکیل بنایا ہے، اور جب وہ وکیل بن گئے تو جو کام ولی کا تھا اب وہی کام یہ مولانا کر رہے ہیں. اب مولانا کو یہ حق حاصل ہو گیا وکیل کی حیثیت سے کہ اس لڑکی کا نکاح اس لڑکے سے کروا دیں. یہ کام ہوتا ہے. تو ایجاب و قبول کس کے درمیان ہوتا ہے؟ ولی کے درمیان اور لڑکے کے درمیان ایجاب و قبول ہوتا ہے. ایجاب و قبول سے لڑکی کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایجاب و قبول ولی اور لڑکے کے درمیان ہوتا ہے. لڑکی کا کس بات سے تعلق ہے؟ لڑکی کا اس بات سے تعلق ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کا ولی اس لڑکی کو کسی کے نکاح میں نہیں دے سکتا. لڑکی کی رضامندی کے بغیر لڑکی کا ولی اس لڑکی کو کسی کے نکاح میں نہیں دے سکتا. یہ لڑکی کی حیثیت ہے کہ اس کی رضامندی لینی ضروری ہے. اب آپ یہ بتائیے ایک عام آدمی جسے شریعت کے ان باریکیوں کا علم نہیں بھی ہے، وہ عام آدمی بتائے کہ لڑکی کی رضامندی جب بارات آ گئی ہے، محفل سج گئی ہے، مولانا صاحب رجسٹر لے کے نکاح پڑھانے بیٹھ گئے ہیں، کیا اس وقت لڑکی سے پوچھیں گی کہ بیٹا ہم آپ کی شادی اب کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں اس لڑکے سے، اب آپ بتائیے راضی ہیں کہ نہیں؟ اب بتائیے کیا لڑکی کے پاس چانس ہے انکار کرنے کا؟ اب وہ کیسے انکار کرے گی؟ اس کا مطلب لڑکی سے اجازت کب لینا ہے؟ جب آپ اس کا رشتہ طے کر رہے ہیں تب اسے اجازت لینا ہے. تو یہ کام تو پہلے کا ہے کہ آپ اس سے اجازت لے لو. سارا کچھ کر کے سارا سوانگ رچا لیا ہے آپ نے، اس کے بعد اجازت لینے جا رہے ہو. اب وہ لڑکی کیسے منع کرے گی؟ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا. تو اجازت لینا یہ پہلے ہونا چاہیے، اور اجازت لڑکی کا ولی لے کر کے تبھی اس کا رشتہ طے کرے گا. اب گویا کہ ہمارے پاس اجازت پہلے سے موجود ہے. اب نکاح کی مجلس جب لگی ہے تو لڑکی کی رضامندی آلریڈی ہمارے پاس موجود ہے، تبھی تو ہم نکاح کے لیے بیٹھے ہیں. اب یہاں پہ اجازت لینے کا کوئی مطلب نہیں ہے. اب یہاں ایجاب و قبول کی بات ہے. تو یہ ایجاب و قبول لڑکی کے ولی اور اس لڑکے کے درمیان ہونی چاہیے. لہٰذا یہ طریقہ بالکل بھی غلط ہے کہ جب نکاح پڑھانے کی باری آئے تب جا کر کے لڑکی سے اس کی رضامندی پوچھو. اس کی رضامندی پوچھ کر کے اس کے بعد رشتہ طے کرو. اور اگر رضامندی پہلے سے ہے تو اب یہ کام لغو ہوئی ہے. اور اس میں تو یہاں تک ہوتا ہے شیخ کہ مولانا صاحب لوگ جاتے ہیں لڑکے سے پہلے دلہن کو یہ دیکھتے ہیں، جس کی بیوی ہے اس سے پہلے مولانا صاحب دیکھتے ہیں. بھائی ایسے مولانا سے آپ کیسے نکاح پڑھوا سکتے ہیں جس کو اتنا نہیں پتا ہے کہ وہ لڑکی اس کے لیے اجنبی ہے، بلکہ وہاں پر بسا اوقات اور دوسری عورتیں بھی ہوتی ہیں.
اور مولانا صاحب دھڑلے سے جا کر کے سب کا دیدار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہم شریعت پر عمل کر رہے ہیں. یہ شریعت پر عمل نہیں ہے, اس میں کئی ساری مخالفات ہیں. ایک مخالفت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لڑکی کی رضامندی پہلے کیوں نہیں لیے, اور اگر لڑکی کی رضامندی پہلے ہے تو اب یہ لغو کام آپ کیوں کر رہے ہیں, اور اس طرح سے بے پردگی اور بے حیائی کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہیں. البتہ یہاں پر ایک بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر کسی عالم دین کو جو نکاح پڑھانے گیا ہے, اگر اسے شک ہے کہ لڑکی کا جو باپ ہے ولی وہ جھوٹ بول رہا ہے, لڑکی راضی نہیں ہے, کہیں زبردستی تو نہیں نکاح کروا رہا ہے, حالانکہ ایسا تو کسی ریئر کیس میں ہو سکتا ہے, اگر اسے شک ہے تو کسی طریقے سے, کسی ذریعے سے, ضروری نہیں کہ وہ خود جائے گا رجسٹر لے کر کے, کسی طریقے سے وہ اس بات کو کنفرم کرے کہ بھائی لڑکی کی رضامندی لی گئی ہے کہ نہیں. اب اسی سے پوچھ لے نا, لڑکی کے والد سے پوچھ لے آپ نے رضامندی لیا ہوا ہے کہ نہیں, پہلے وہ بولے کہ ہاں لڑکی ہماری راضی, ہم نے رضامندی لیا ہوا ہے, خلاص اب وہ نکاح پڑھائے, اس کے اوپر جو واجب تھا اس نے کر دیا. اگر ولی نے کچھ گھپلا کیا ہوگا تو وہ گنہگار ہوگا, نکاح ہوگا ہی نہیں ہے. اگر لڑکی کی رضامندی پہلے نہیں لیے ہوں گے تو نکاح نہیں ہوگا. باقی ایجاب و قبول کا لڑکی سے کوئی تعلق نہیں ہے, ایجاب و قبول ولی اور لڑکے کے درمیان ہوتا ہے.